بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ وقت پر آپ کو ہر ویڈیو مل سکے۔ محترم ناظرین، آج میں جادو کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ یہ جادو کی علامات کیا ہیں، کہ آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ مجھے جادو ہے۔ یہ تشخیص سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عامل بتاتے ہیں بھئی آپ پہ جادو ہے، جنات ہیں، سایہ ہے، جو بھی ہے۔ تو آج میں صرف جادو پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں بڑیاں لڑائیاں لڑی جاتی ہیں۔ بعض لوگ سامنے آ کر نہیں لڑتے، وہ پیچھے سے وار کرتے ہیں اور اس میں بڑی دنیا مبتلا ہے۔ اکثر جو لوگ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا زیادہ آ جاتا ہے، رزق زیادہ آ جاتا ہے، کھانے پینے لگ جاتے ہیں، تو ان کو دوسری برادری والے لوگ اور دوست احباب دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتے۔ حسد اتنا آیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ یہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح بھوکا رہے، یہ کیوں روٹی کھا رہا ہے پیٹ بھر کے، یہ کیوں اچھے کپڑے پہنتا ہے، یہ کیوں اچھی گاڑی پہ ہے، اس کا مکان کیوں اچھا ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ ایک اصل ہے، بھئی یہ تو اللہ کی ایک دین ہے، تو آپ اس میں سے کیا نکالتے ہیں؟ آپ خود اللہ سے مانگیں، اللہ قادر ہے ہر ایک کو دینے پہ، آپ کو بھی دے گا۔ لیکن یہ لوگ سوچتے نہیں، جاہلیت بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اس کے لیے پھر لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی فلاں کا کام کرنا ہے، پیسے لو جتنے لو، اس کا کام کر دیں، بھوکا مرے، روزگار ختم ہو جائے، یوں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ تو پھر وہ عامل جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں، پیسے لیے اور اگلے کا کام تمام کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جادو کسی پہ کیا قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں جادو کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ آدمی بے ایمان ہو کر مرتا ہے جو جادو کرتا ہے کسی پہ۔ تو اس کی مختلف علامات ہوتی ہیں، مثلا کاروبار کا سب سے پہلے کاروبار بند ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سب سے زیادہ جادو جو کرتے ہیں باہر کے آدمی نہیں کرتے۔ دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ پہ کیسے جادو کروں گا؟ اگر میں ایک آدمی کو نہیں جانتا، اگر اس کے پاس گاڑی ہے، پلاٹس ہیں، پیسے ہیں، تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا قریبی دوست احباب ہوتے ہیں جن کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے، وہ لوگ یہ زیادہ کام کرتے ہیں تاکہ اس کو نیچے دبا کے رکھیں۔ یہ کیوں اٹھ رہا ہے، یہ کیوں سر اٹھا رہا ہے، چودھری تو ہم سے، یہ اب ہم سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہ کام کرتے ہیں اور پھر جادو کروا دیتے ہیں، اس کا سب سے پہلے کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ بعض احباب ہم نے دیکھے ہیں جن پہ جادو ہے، ان کا جو سیکس ہے، قوت باہ ختم ہو جاتی ہے، وہ عورت کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پریشانی بن جاتی ہے، خواہ مخواہ کی پریشانی، کاروبار بھی ٹھیک ہے، پیسے بھی ہے، سب کچھ ہے، پریشانی بن گئی۔ بعض ایسے ہیں کہ جن میں کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اولاد جو فرما بردار تھی اب وہ نافرمان ہو گئی، والدین کے آگے بولنا شروع ہو گئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، خواہ مخواہ کا جھگڑا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے ایک بات میاں نے کر دی یا بیگم نے کر دی تو دونوں لڑ پڑے۔ یہ جادو کی علامات ہیں۔ دکان پہ بیٹھنے کے دل نہیں کرتا، دکان پہ جانے کا دل نہ کرے گا۔ ایسی علامات جو ہے نا، یہ جن کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں بن رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ سب جادو کے زمرے میں آتی ہیں۔ تقریباً جب چیک کیا جاتا ہے تو وہ ان کو جادو ہوتا ہے۔ پھر جس کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے، محلے دار اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس کے جو جادو زدہ آدمی ہوتا ہے، وہ اس بیچارے کی ایسی بندش کی جاتی ہے کہ اس کے دوست احباب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، محلے کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو الٹا وہ لوگ اس کی بدنامی کرتے ہیں کہ یہ تو آدمی اچھا نہیں ہے، یہ تو یوں ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ تو ایسی علامات جو ہیں تو یہ جادو کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور کئی مسائل ہیں ایسے، ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی ٹھیک ہے، مکان بنانا چاہتا ہے لیکن وہ مکان بن نہیں رہا، جب وہ کام شروع کرتا ہے خود بیمار ہو جاتا ہے، وہ مکان تک بننے کے وہ پیسے کہیں کے کہیں اور جگہ لگ جاتے ہیں، مکان نہیں بنتا۔ کہ کئی کیسز میرے پاس آئے ہیں اس قسم کے، اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایسی جو علامات ہیں، بچوں کا ڈرنا، یہ خوف زدہ رہنا، دل کی گھبراہٹ، بعض لوگوں کو معدے کی تکلیف ہو جاتی ہے جادو کی وجہ سے،
اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تیزابیت ہے، معدہ خراب ہے، جب چیک کیا جاتا ہے پتہ چلتا ہے جی جادو ہے، جادو کا علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جی۔ تو یہ میرا بھائی ایسی علامات، بہت ساری علامات ہیں معاشرے میں، بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس جادو سے بچائے، جادو کرنے والوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم ہمیں سب کو نصیب فرمائے، ہے جی۔ یہ تو کتابوں میں بھی آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام پہ بھی یہ کام ہو گیا تھا، ہے جی۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، ایک جادو ہے، حقیقت ہے، ہر ایک پہ ہو جاتی ہے جی، اور لوگ کروا رہے ہیں آج کل، بالکل ہوتا ہے۔ یہ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، نوجوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، بچے نوجوان عمریں بڑی ہو گئی ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ جو لوگ آتے ہیں دیکھ کے پسند کر کے جاتے ہیں، گھر جا کے جواب دے دیتے ہیں، یا وہ سوال کا جواب بھی نہیں دیتے کہ ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی جادو ہے جی۔ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ تو اس کے لیے میں ایک عمل بتلاتا ہوں، پہلے بھی میں نے بتلایا تھا، تو ہر اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں آپ۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کو جس پہ جادو ہو وہ بھی پڑھے، جس پہ جادو نہیں وہ بھی پڑھے، تاکہ اللہ کرے جادو ہو ہی نہ۔ تو یہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ یہ جو اقسام ہیں یہ جادو کی ختم ہو جائے گی۔ اور باقی میں انشاءاللہ تابع دار ہوں، آپ کا حاضر ہوں، جب کسی کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو میں رہنمائی کے لیے تیار ہوں، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ہر قسم کی مدد کے لیے، ہر قسم کی خدمت کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔